إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ قرآن کا 30واں پارہ ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ نبا، نون بے الف۔ نبا کہتے ہیں کسی بہت بڑی خبر کو، عام خبروں کو نہیں کہتے۔ تو عظیم خبر، انقلابی خبر، زندگی کو بدل ڈالنے والی خبر، ایسی خبروں کو خبر نبا کہتے ہیں۔ یہ صورتیں جو سورہ قیامہ سے شروع ہوئیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، پھر یہ پورا پارہ، یہ ساری صورتیں قیامت کے موضوع پر ہیں، آخرت کے موضوع پر، اور ان میں سے بیشتر بڑی تعداد میں صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، اس لیے کہ مکے میں عقائد کی پختگی کی تعلیم تھی۔ تو 3 باتیں تھیں جو ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 3 باتیں شروع میں آپ نے اکثر پیش کیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک سے پاک توحید کو آپ نے پیش کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی رسالت پیش کی کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، جو تعلیم میں دے رہا ہوں یہی صراط مستقیم کی تعلیم ہے۔ صراط مستقیم پر گفتگو آپ نے کل بہت تفصیل سے سن لی انشاءاللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی تعلیم اللہ تعالیٰ محض کتاب کے ذریعے نہیں دیتا، بلکہ کتاب اور رسول دونوں کے ذریعے صراط مستقیم کی تعلیم ملتی ہے۔ رسول کے بغیر تکمیل نہیں ہوتی۔ اور اگر فرض کیجئے کسی کو قرآن پڑھنے دے دیا جائے کہ قرآن پڑھ لو، خود اسلام کو سمجھ لو، تو مشکل ہے جب تک کوئی سمجھانے والا سماج نہ ہو، سوسائٹی نہ ہو، استاد نہ ہو۔ کوئی ڈاکٹری کتاب گھر بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، افراد چاہیے، اسے پڑھانے والے چاہیے، سکھانے والا چاہیے، کر کے دکھانے والا چاہیے، وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے یہ لوگ، مشرکین مکہ، یہ بات یاد رکھیے، یہ سب اللہ کے قائل تھے، آج کے دہریوں کی طرح نہیں تھے۔ آج اس وقت دنیا میں دہریوں کی کثرت ہے، خدا بیزار لوگ، خدا کو نہ ماننے والے لوگوں کی غیر معمولی کثرت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کو نہ مانا ہو۔ چنانچہ قرآن میں گواہی ہے اس کی۔ قرآن میں کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ ان سے پوچھو قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے رزق میں کون دیتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، دنیا کا انتظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ مردے سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟
سیقولون اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے کا جہاں تک تعلق تھا، یہ اللہ کو بھی مانتے تھے مشرکین مکہ۔ بس اتنی بات کہتے تھے کہ کچھ فرشتوں کو، کچھ معبودوں کو اللہ نے کچھ تھوڑے سے اختیارات دے رکھے ہیں، کسی سے ہم پانی مانگتے ہیں، کسی سے روزی مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگ لیتے ہیں۔ یہ وہ کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے قریب کریں گے ہمیں، ورنہ خود ان کے اندر زمین و آسمان پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ مانتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ رسول کی بات تھی کہ رسول کو مانے کہ نہ مانے، تو رسول کا انکار بھی آسان نہیں تھا ان کے لیے، اس لیے کہ 40 سال انہوں نے گزارے تھے ان کے درمیان، اور 40 سال میں ان کے کردار پر کوئی داغ نہیں تھا، بلکہ ان کو باکردار، باعزت، نیک، بھلا، صالح سمجھتے تھے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے صادق و امین کا لقب دے رکھا تھا، ان کو صادق و امین کہتے تھے۔ تو اس پر بھی ان کو زیادہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، چنانچہ کوئی اعتراض کیا بھی نہیں انہوں نے اس پر۔ البتہ اعتراض رسول پر تو نہیں کیا، اس تعلیم پر ضرور کیا جو تعلیم انہوں نے پیش کی تھی۔ آج ہم جس حال میں ہیں، ہماری آیات پر، ہماری فکر پر، ہمارے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا کو اعتراض ہم پر ہے، الٹا ہو گیا، ہمارے کردار پر ہے، ہماری زندگی پر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ قوم۔ البتہ قرآن سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، قرآن مان رہے ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ رسول پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ کردار پر، نہ اخلاق پر۔ ابو بکر پر کوئی اعتراض نہیں تھا، عثمان غنی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، علی مرتضیٰ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض تھا تو اس فکر پر تھا، تعلیمات پر تھا، تعلیمات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ دنیا، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ اس وقت سارا اعتراض ہمارے اوپر ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی، ہماری اکثریت کی زندگی اور کردار بھی ویسا ہی ہوتا، ہے نہیں، کمزوری ہے، اور اسی کی وجہ سے دین ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے۔ جو لوگ قبول کر بھی رہے ہیں، ان میں سے بڑا حصہ وہ ہے جو براہ راست قبول کر رہے ہیں، قرآن دیکھ کر، رسول کا کردار دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شخص ایمان لایا تھا ساؤتھ انڈیا میں، اور اس کا 11 گرجاؤں کا وہ پادری تھا۔ ساؤتھ انڈیا کے 11 نہیں 80، غلط کہا میں نے، 80 گرجاؤں کا وہ ہیڈ تھا، ایمان لایا ہو۔ اس کا نام فاروق رکھا گیا۔ اس کی ایک تقریر موجود ہے، اس نے ایک تقریر کی ایک دن، اور مسلمانوں سے یہ کہا، مسلمانوں تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں دیکھ کر میں ایمان لایا ہوں، تمہیں دیکھ کر ایمان نہیں لایا ہوں، قرآن کو دیکھ کر اور تمہارے ان بزرگوں کو دیکھ کر جن کی زندگیاں دفن ہیں کتابوں میں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر میں ایمان لایا ہوں۔ ہمارے اسلاف انتقال کر گئے، ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہے، سوانح حیات ان کی، اس سوانح حیات کو پڑھ کر وہ ایمان لایا۔ تو جہاں تک رسول کا تعلق ہے، ان لوگوں کا تعلق ہے، ان پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض اس فکر پر تھا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں بات، فکر یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو آباد ہے، یہ ایک دن تہس نہس ہو جائے گی، آسمان تباہ ہو جائے گا، زمین تباہ ہو جائے گی،
سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، سارے انسان مر جائیں گے، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو زندہ کرے گا۔ یہ جو بات تھی یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی ان سے، اور اس میں بے شمار ان کو اعتراضات تھے، اختلافات تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو بالکلیہ اس کا انکار کرتے تھے کہ بالکل غلط بات ہے، ہم گل سڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، پھر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وما یہلکنا الا الدہر، ایک واقعہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم مرنے کے بعد زندہ ہوئے بھی تو پرماتما نے یہاں اچھا رکھا ہے، وہاں کیوں نہیں اچھا رکھے گا؟ اور پھر اتنے معبودان باطل ہیں ہمارے، سفارشی ہیں، یہ سب سفارش کریں گے، ٹھیک ٹھاک رہیں گے ہم وہاں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ وہاں ہماری زندگی جو ہوگی، دوسری زندگی ہوگی بے شک، لیکن وہ روحانی زندگی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جو یہ نصارہ ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ زندگی روحانی زندگی ہے، ہماری روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی یہی کہتے، تو ایک ماننے والے یہ بھی تھے۔ اس طرح تناقض فکر میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ اس کو قرآن نے کہا ہے ہم فیہ مختلفون، تم اس میں مختلف ہو، رائے تمہاری مختلف ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے ابتدائی دور میں، غالباً نبوت کا 4تھا سال تھا یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سورت کا آغاز دیکھیے، عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں؟ گلی گلی، گھر گھر، دکان دکان، محلہ محلہ، محفل محفل، پورے مکے میں چرچا ہے اس بات کا کہ ایک نبی آئے ہیں، ایک امت اٹھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دوبارہ پیدا ہوں گے، قیامت ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ چرچا ہے چاروں طرف۔ تو نبوت کو 4 سال گزرے تھے اور پورے مکے میں یہ چرچا ہو گیا اس فکر کا، اس دعوت کا۔ اور ہم سال ہا سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس لیے ہم ستا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ہوگی، کہیں ذکر نہیں ہے ہمارا، ہماری اس تعلیم کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ کردار کے تو ہمارے ذکر ہیں، اس لیے کہ لوگ برت رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ تعلیم ہم نہیں پہنچا سکے۔ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھ لیا، سیرت پڑھ لی، کچھ سمجھ میں آ گئی، مسلمان ہو گئے۔ ابھی شیتل نام ہے غالباً اس کا، جو مظفر نگر کے ضلع کا صدر تھا، بی جے پی کا، RSS کا آدمی، ہندتوا کا بہت حامی، ابھی چند دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ہندتوا کی بھی کوئی گہری تعلیم نہیں ہے اور اسلام کی سطحی تعلیم بھی نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ سکون یہیں ملے گا۔ میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ یہ جس ملک میں ہم آئے ہیں 50 سال سے، اس ملک میں سب کچھ ہے، ترقی کا ہر امکان ہے، ان کا ظرف بھی ہم سے اعلیٰ ہے، ان کی فکر بھی ہم سے اچھی ہے، کردار میں بھی بعض اعتبارات سے یہ اچھے ہیں ہم سے، یہ سب ہے، مگر ان کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ چنانچہ بے ڈھنگی باتیں جو ان کی زبانوں سے کبھی نکلتی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ سکون قلب نہیں، مگر وہ سکون قلب دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ ہم اپنے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ ان کے سکون قلب کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ 4 سال میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے
مکے میں یہ دعوت پھیلا دی، اما یتساءلون، کیا سوال جواب ہو رہے ہیں، ہر طرف یہی چرچا ہے، ہر جگہ ہر مجلس میں یہی چرچا ہے، ہم یہ چرچا نہیں پھیلا سکے۔ تو یہ دعوت، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ پھیلنا چاہیے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بہت بڑی عظمت کی خبر ہے۔ عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر ہے۔ بہت بڑی خبر اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب آدمی آخرت کو مان لیتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ وہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، غمگسار ہوتا ہے، فکر کرتا ہے انسانوں کی، کردار سے پہچاننے لگتے ہیں لوگ اسے۔ دنیا میں تو اس خبر کی کہ ماننے کی یہ فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اس لیے کہ کفر کا کچھ حصہ سزاؤں کا دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر۔ ایک گروہ تھا، کچھ بھائی تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنا باغ کاٹ لیں، اپنی فصل کاٹ لیں، رات کے اندھیرے میں چلے گئے کہ اپنی فصل کاٹ لیں، باغ کے پیڑ توڑ لیں، پھل توڑ لیں، جب تک فقیروں کو، ناداروں کو، غریبوں کو خبر ہو ہم اپنا خزانہ گھر لے جائیں۔ اس کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو سزا دینا یا حق مارنا ان کا، یہ وہی کر سکتا ہے جو آخرت کا منکر ہو۔ آخرت کا ماننے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سزا اللہ نے ان کو دی کہ جب وہ وہاں باغ کو پہنچے تو انہوں نے کہا ہم راستہ بھول گئے، شاید یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، اسے وہ جڑا ہوا ہے، کھیت اڑا ہوا سارا، فصل سب خراب ہو گئی۔ کذالک العذاب، اس طرح عذاب لے آتے ہیں ہم، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو نبأ عظیم کی کو اس خبر کو نہ ماننے کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، اس لیے کہ نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تو اسی لیے اس کو یہ عظیم خبر کہا ہے، جو انقلابی خبر ہے، جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ الذی ہم فی مختلفون، اس میں تم بڑا اختلاف کر رہے ہو، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے۔ اچھا، ہم نے بھی کوشش بہت کی ہے اس میں گڑبڑ کرنے کی، مسلمانوں نے۔ جہاں تک دنیا کے تباہ ہونے کی بات ہے ہم مانتے ہیں تباہ ہوگی، دوبارہ پیدا ہونے کی بات ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیدا ہوں گے، دوبارہ اٹھیں گے، یہاں یہ بھی یقین ہے آخرت کے بارے میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں حساب کتاب ہوگا، یقین ہے کہ ہوگا انشاءاللہ۔ البتہ جب حساب کتاب ہوگا تو ہمارے شفیع اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ اتنے پیرانے پیر اور اتنے دستگیر ہمارے ہیں جن کے قبروں پر ہم جاتے ہیں، مزاروں میں مرادیں مانگتے ہیں، یہ کیا کچھ کام نہیں آئیں گے؟ کچھ یہ کام آئیں گے؟ یہاں بگاڑ پیدا ہوا ہے شفاعت میں۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھلا آدمی کسی کی غلط سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی نیک آدمی، آپ کو اپنی دکان کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، آپ نے ان سے کہا کہ ملازم ہمیں چاہیے، تو کسی چور کو، بدماش کو یہ آپ کیا نہیں بھیج سکتے، کبھی سفارش نہیں کریں گے کہ صاحب اس کو رکھ لیجئے دکان میں، یہ اچھا آدمی ہے۔ عام انسان یہ کام نہیں کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، بزرگان دین کیسے کر دیں گے؟ تو اسی صورت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ باطل سفارش جس پہ تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، یہ سفارش وہاں نہیں ہوگی۔ وہاں صرف وہ بول سکے گا جسے اللہ اجازت دے گا، اور صرف وہ بول سکے گا جس کی اللہ اجازت دے گا، وقال صوابا، صحیح بات کہے گا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وہ اپنے دل کے پھپوڑے پھوڑ لیں، مذاق اڑا لیں جو اڑانا چاہتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں،
تمسخر کر رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کیسا ہے، کیسی جہنم ہوگی بھائی؟ اس میں قرآن میں ذکر ہے نا کہ پیڑ بھی ہوں گے، درخت ہوگا زقوم کا، اور یہ بھی ہوگا کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کیسا جہنم ہوگا یہ؟ اور پھر یہ مل گئے، گل سڑ گئے، اب کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور ایک بات اور کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، سوال جواب بھی ہوگا، دیں گے سوال جواب، کروڑوں انسان آدم علیہ السلام لے کے اب تک مر گئے، زندہ ہو گئے، کس کس کو یاد ہوگا کون کون کہاں کیا 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 اس نے؟ کہاں تک یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی سوچتے تھے، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے، تمہیں تو لرز جانا چاہیے کہ حشر کے میدان میں کیا جواب دیں گے اللہ کو، انجام جہنم ہے اس کا انکار۔ کلا سیعلمون، دنیا میں بھی سزا ملے گی تم اس کی، ثم کلا سیعلمون، اور پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو اس دن سے ڈر کر یقین کرو کہ یہ دن آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔